10th کلاس، السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کی کلاس میں ہمارا آج کا موضوع ہے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا دور حکومت۔ صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری نے آئین کے آرٹیکل 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے بے نظیر کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا اور تمام اسمبلیاں تحلیل کر دی تھیں۔ نئے انتخابات کے لیے 3 فروری کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ نئے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نے بھاری کامیابی حاصل کی اور نتیجتاً 17 فروری کو نواز شریف وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے آئین میں ترامیم کی۔ یہ ترامیم اس لیے کی گئی تھیں تاکہ جو مسائل ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں پہلی ترمیم تھی 13ویں ترمیم۔ صدر ضیاء الحق نے آئین میں 8ویں ترمیم کروائی تھی تاکہ مارشل لاء کو ختم کیا جا سکے۔ 8ویں ترمیم کے ذریعے صدر کو قومی اسمبلی کی تحلیل کے اختیارات حاصل ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے مسلح افواج کے سربراہوں کی تقرری کے مکمل اختیارات صدر کے پاس تھے۔ ان اختیارات کے وزیر اعظم کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کو مکمل اختیارات حاصل نہیں تھے، لہٰذا نواز شریف نے آئین میں 13ویں ترمیم کی اور صدر سے یہ دونوں اختیارات واپس لے لیے گئے۔ اب پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کے پاس تمام اختیارات حاصل تھے۔ اس کے بعد آئین میں 14ویں ترمیم کی گئی۔ انتخابات کے بعد اسمبلی میں منتخب ہو جانے کے بعد کوئی شخص اپنی پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسے فلور کراسنگ کہتے ہیں۔ فلور کراسنگ کے خاتمے کے لیے آئین میں 14ویں ترمیم کی گئی، جس کے تحت کسی جماعت کا کوئی بھی نمائندہ علیحدہ ہو کر دوسری جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف کے مخالفین اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے سپریم کورٹ کا سہارا لیا اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے ان کی حمایت کی، جس کی وجہ سے باقی تمام ججز چیف جسٹس کے خلاف ہو گئے۔ ملک کے حالات انتہائی خراب ہو چکے تھے، مگر ان سیاسی مسائل کو قابو میں رکھنے کے اختیارات اب صدر کے پاس نہیں تھے، لہٰذا فاروق احمد خان لغاری صدارت کے عہدے سے مستعفی ہو گئے اور سینٹ کے چیئرمین وسیم سجاد نئے صدر منتخب ہوئے۔ نئے صدر کے لیے محمد رفیق تارڑ کے نام کی نامزدگی کی گئی مسلم لیگ کی طرف سے۔ مسلم لیگ کی بھاری اکثریت تھی، لہٰذا ان کے نامزد کردہ محمد رفیق تارڑ کو صدر کے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی تقرری کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور ان کی جگہ نئے چیف جسٹس میاں محمد اجمل مقرر ہوئے۔ 1998 کا سال نواز شریف کے لیے کامیابیوں کا سال تھا۔ یہاں پر چیف جسٹس کے غلط فیصلے کی وجہ سے جو عدلیہ میں بحران پیدا ہوا تھا اس پر قابو پا لیا گیا، لیکن خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ کو ایک اور بحران سے گزرنا پڑا۔ مسلم لیگ کی حمایتی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی صوبہ سرحد کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھنا چاہتی تھی اور صوبہ سرحد کی اسمبلی میں اس قرارداد کو منظور کر لیا گیا تھا، مگر نواز شریف کی حکومت نے اس کو مسترد کر دیا، جس کی وجہ سے دونوں سیاسی جماعتوں میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ دفاعی لحاظ سے بھی اہم اقدامات کیے گئے۔ 6 اپریل کو پاکستان نے غوری میزائل کا کامیاب تجربہ کیا اور 11 اور 13 مئی کو بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں، جس کے جواب میں پاکستان نے 28 مئی کو کامیاب ایٹمی دھماکے کیے اور اپنے ایٹمی طاقت ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں کالا باغ ڈیم کی تعمیر کا اعلان کیا گیا تو تمام مخالف پارٹیاں
سراپا احتجاج بن گئیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے بعد متحدہ قومی موومنٹ MQM وہ بھی مسلم لیگ سے اس مسئلے پر الگ ہو گئی۔ اس کے علاوہ حالات مزید خراب ہوئے اور سندھ میں کراچی میں 200 افراد دہشت گردی کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ سندھ میں اسمبلی کو ختم کر دیا گیا اور صوبے میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔ اب تمام اختیارات گورنر کے پاس چلے گئے تھے اور گورنر ہر طرح کی قانون سازی کا اور حالات کو کنٹرول میں رکھنے کا ذمہ دار تھا۔ صدر نے فوجی عدالتوں کے قیام کا آرڈیننس بھی نافذ کیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نواز شریف نے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے اعلان لاہور کا نام دیا گیا۔ اس کے ذریعے پاکستان اور بھارت تمام مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کریں گے۔ اس کے بعد پاکستان نے غوری دوم اور شاہین میزائلوں کے بھی کامیاب تجربے کیے، مگر کشمیر میں کارگل کے مقام پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے خاتمے کے لیے بھارت نے امریکہ کی مدد حاصل کی اور اعلان واشنگٹن کے ذریعے یہ جنگ ختم کی گئی۔ اس سے قوم حکومت کے خلاف ہو گئی۔ اسی دوران وزیر اعظم نواز شریف نے فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف کو تبدیل کر کے ان کی جگہ جنرل ضیاء الدین بٹ کو فوج کا سربراہ مقرر کیا، مگر جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم کے ان اقدامات کو ماننے سے انکار کر دیا اور فوجی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے نواز شریف کو ان کے عہدے سے ہٹا کر خود اقتدار سنبھال لیا۔ شکریہ۔